تو نعمت نے کہا غیب کی طاقت یہ ہے اصل طاقت. تو اسی طرح سے عزاداروں نے بی بی فاطمہ غیب کی طاقت ہیں وہ. اس پر جتنا ایمان ہے کوالٹی آف عزاداری میں امپرومنٹ کوالٹی بڑھتی ہے وہ ہے. ایک بندہ ظاہری طور پر مومنین ہیں مومنات ہیں یہ تو اصل نظر میں ذاکر کی بھی نظر ان پر ہے عزاداروں کی بھی نظر میں رسوس پڑھنے والے مرثیہ پڑھنے والے. اسی بنیاد کا ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اب وہ بڑا کون ہے. جی یہ کہتا نا کہ بڑا پڑھنے والوں میں بڑا کون ہے ذکر کرنے والے بڑا کون ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم میں عزاداروں میں مرثیہ پڑھنے والے نوحہ پڑھنے والے ذاکرین سب سے بڑا وہ ہے جس کا ایک حرف بھی بی بی فاطمہ کی خدمت میں قبول ہو جائے. جی اور اب چونکہ نہیں معلوم کہ کس کا قبول ہو رہا ہے کس کا نہیں قبول ہو رہا تو عقل خود یہ کہتی انصاف کا تقاضا ہے سب کا قبول ہو رہا ہے یہ سب کو برابر چھوٹے بڑے کا ہمارے پاس نہیں رکھتا ہے. اسی طرح سے عزاداروں کے درمیان میں امیر کون ہے یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ وہ امیر ہے اس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو اس کے مکانات زیادہ ہوں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اور کار زیادہ ہو. ہم عزاداروں توجہ چاہتا ہوں عزاداروں کے درمیان میں سب سے امیر شخص وہ ہے کہ جس نے زیادہ گوہر عشق رومال فاطمہ میں برائے خوشنودی بی بی فاطمہ زہرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ یہ دولت وہاں کام آنے والی ہے جہاں دنیا بھی ٹکے کوئی فائدہ نہیں. یہ اصل رہے اس طرف یہ معیارات رہیں. تو حضور میں نے عرض کیا کہ اسی پر بھروسہ بھی ہے بہت سے اعمال کرتے ہیں. میں نے کہا میں اور آپ کیا خود یہی رسول اللہ کا ارشاد اسی محاسبے کے سلسلے مومنین کا روز چیک کریں. ہمارے فرض ہے کہ سونے سے پہلے ہم اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو چیک کریں ایسے جیسے ایک بزنس مین اپنے دن بھر کی بزنس کو چیک کرتا. یہ ہمارے لیے چیک کریں غافل نہ یہ جائے کہ پوری زندگی اسی طرح سے پوری عزاداری لازم ہے. وہی ہم کر رہے ہیں وہی انشاءاللہ ہوگا اور آئیں اس کو امپروو کر یہی حضرت رہے گی کہ ہم امپروو کریں آئندہ مرتبہ اور زیادہ وہ کریں. تو ہر عمل کو چیک کریں غفلت میں نہیں رہنا. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے ایک عالم دین تھے جس کا نام شیخ جعفر شستری. شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ ہمارے ایسے عالم دین مجتہد تھے اور مجتہد تھے اور ذاکری بھی کیا. خصائص الحسینیہ ان کا مختل جب تک کوئی نہ پڑھے تو وہ ذاکری نہیں بنے. اور ان کے تعلق سے یہ ہے کہ ایسی زبردست ان کی روحانیت تھی. جب واز کرتے تھے تو کہتے ہیں وہ اگر مجلس میں کہتے کہ لوگوں نماز پڑھو تو ہر طارق کو صلاۃ یہ عہد کر کے اٹھتا تھا کہ وہ نماز بن جائے. اگر کہتے تھے کہ لوگوں شراب مت پیو تو ہر شاعر بالخمر یہ عہد کر کے اٹھتا تھا کہ اب میں شراب نہیں پیوں. ان کی زبان میں ایسا اثر تو زبان میں اثر اس وقت آتا ہے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے. تو سوچیے ان کا عمل کتنا خالص تھا اور ان کا طریقہ لکھا ہے کہ وہ ہر عمل کو اپنے جو بھی کرتے تھے روز لکھ لیا کرتے تھے. اپنا خود انہوں نے ریکارڈ بنایا تھا خود لکھتے تھے. اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جب زندگی کا آخری دور آ گیا تو وہ محاسبہ کرنا اور چیک کرنے لگے شروع سے آخر تک. انہوں نے جب نام اعمال دیکھا اور جب اختتام ہو گیا نام اعمال کا تو آنکھوں سے آنسو جاری رونے لگے. اس لیے کہ ان کو اپنے کسی عمل پر بھی نجات کا بھروسہ نہیں. بڑائی اس کو کہتے ہیں نہیں کہ ہر اس پہ انسان پر فخر کرے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے میرا جیسا عمل کوئی نہیں. غفلت میں ایسے ہوتے ہیں. دیکھیے ان کو
عمل پتہ نہیں، نمازیں پڑھی پتہ نہیں اس میں کیا ریاکاری ہے، پتہ نہیں کیا رجوع قلب چلا گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی عمل پر ان کو رونے لگے، اس لیے کہ اب عمل کا موقع بھی نہیں رہا، وقت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں رہی۔ چنانچہ انہوں نے اس لیے یہ باقاعدہ اپنی وصیت میں کہا کہ میری پوری زندگی کی نماز پھر سے پڑھاؤ کسی سے۔ انہوں نے خاص تو سکھا وصیت میں، کیونکہ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا پڑھے گا تو کم سے کم اس کے پاس تو یہ وہ ریا نہیں ہوگی جو میرے پاس، یعنی یہ پاکیزگی ان کی تھی۔ تو اب وہ چنانچہ کہتے ہیں بے چین ہو گئے کہ اب کیا کروں، رونے لگے، یہاں تک کہ دن گزرا اور رات آئے اور تڑپ رہے ہیں، یہاں تک کہ جا کے بستر پر لیٹ گئے، بس آنکھیں بند ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ نورانی بزرگ تشریف لائے اور آواز اسلام کے رسول آئے، رسول اللہ آئے، پڑھ کے انہوں نے خطوں پہ سر رکھ دیا، رسول اللہ کہتے یا رسول اللہ آپ تشریف لائے؟ فرمانے لگے کہ ہاں شیخ جعفر شفتری تمہارے اضطراب نے مجھے کھینچ لایا، کیوں مضطرب ہیں، کیوں بے چین ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث پر میں نے عمل کیا جو آپ نے کہا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا حساب کر لیا کرو۔ تو اب میں جو اپنا حساب کرنے کے لیے بیٹھا تو نام اعمال کو چیک کیا، اس میں کسی عمل پر مجھے اپنی نجات کا بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب مجھے طاقت بھی نہیں رہی عمل کی، میں کیا کروں؟ تو اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ شیخ جعفر شستری کیا تم نے اپنے سارے اعمال اس میں لکھ دیے؟ سب بھول جائیے، یاد رکھیے، سب کچھ اس میں لکھ دیا۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے جو بھی میں نے کیا میں لکھ دیا، ممکن میں بھول گیا ہوں، اگر میں فراموش کر دیا ہوں تو آپ فرما دیں میں لکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دو چیزیں تم نے اس میں نہیں لکھی۔ کہا یا رسول اللہ آپ بیان فرمائے وہ کیا؟ میں نے کہا تم نے سب کچھ لکھا لیکن تم نے اس نے یہ نہیں لکھا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں اور حسین کا رونے والا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شیخ جعفر شستری سے سر ورق لکھ دو کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں اور حسین کا رونے والا ہوں۔ فرماتے ہیں یہی تو وہ صفات ہیں جو تمہارے ہر ناقص عمل کو کامل بنا کے تم کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہ اکبر، علی کا چاہنا اور حسین۔ بس عزیزان محترم ظاہر ہے کہ بڑی اہمیت ہے کہ اس لیے حسین پر رونے کی اہمیت ہے کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو رومال فاطمہ ہمارے پاس آ جائے، ان کی شہزادی عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کے ہماری بس میں آ جائے۔ چھٹے امام فرماتے جہاں کہیں ہمیں جد مجدوں کی صفی عزا بچتی ہے تو وہاں ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا خود پہنچ جاتی ہے اور رونے والوں کے ساتھ خود بھی گریا کرتی ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کر کے دعا دی کہ خداوندا ان رونے والوں کو سلامت رکھ، ان کے گھروں کو آباد رکھے، میرے غریب بچے پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ارے جس کی آبادی کی دعا فاطمہ کر دے اسے کون برباد کر سکتا؟ دعائے فاطمہ ہے آپ اور ہم جو زندہ ہیں دنیا میں باقی ہیں۔ بہرحال اسی پر نظر ہے تمنا ہے فاطمہ۔ تو عزیزان محترم ظاہر ہے کہ اسی کو پیش نظر رکھ کے جب کبھی عزاداری میں ہم جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی مجلسیں ہو رہی تھی، آپ آ رہے تھے تو یہی سوچ کے کہ چلو پرسہ لینے والی بی بی آ رہی ہے۔ یہی وجہ 5 امام کہتے ہیں عزادارو جب کبھی کسی مجلس میں جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ ہماری دادی فاطمہ زہرا وہاں آ رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کر دو، ہماری دادی کو تنہا مت رونے دو۔ وہ ایسے روتی ہے جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے۔ واہ حسینہ، واہ ولدہ۔ ہاں محترم سننے والوں، میں نے کیا کہ یہ ایام تمام ہو رہے ہیں اور یہی ہوتی ہے کہ اب کائے کو پھر بس میں عزا ہوگی برپا، اب کائے کو یہاں ہوگا عزاداروں کا آنا، اب کائے کو تشریف یہاں لائے گی زہرا، کرو رہا کرو گیا سنسان، خدا حافظ۔
वफादारों, यही बात है कि शहज़ादी आती हैं और फिर तारीख़ अदा शाहिद है कि कभी वक्त आता है तो शहज़ादी ज़ाहिर हो के बता देती हैं कि अज़ादारों मैं तुम्हारे हमराह हूँ। चुनांचे आपके ईमान को और मुस्तहकम करने के लिए मैं तारीख़ अज़ा का बस एक वाक़या सुना के जिसको तमाम करना चाहता हूँ कि जहाँ पर लिखा यह है कि यही शहज़ादी आके बताती हैं कि मैं मौजूद हूँ तुम्हारे साथ अज़ादारों। बखुदा हमको फ़ातिमा का उतना ख्याल नहीं जितना फ़ातिमा को हमारा कि जहाँ पर के एक बहरैनी का वाक़या है कि एक मोमिना का एक अज़ादारा थी और वो बदनसीबी से उसका एक नासिबी सी हो गई। आप जानते हैं नासिबी उस शख्स को कहते हैं जो दुश्मन अहले बैत, दुश्मनी अहले बैत जिसके अली का दुश्मन होता है। तो अब ज़ाहिर है कि वो वहाँ के हालात के लिहाज से उसका खुद हो गया तो वो उसके साथ ज़िंदगी बसर करने लगी। तो घर में आते ही उसने ये और मुहर्रम के करीबी वो अब हुआ था तो उसने आते ही ये पहले शर्त लगा दी और हुक्म नाफिज कर दिया कि हमारे घर में आज़ादारी नहीं होगी। और यही नहीं बल्कि उसने कहा कि आज़ादारी में शिरकत भी नहीं करनी। यहाँ तक कि चांद हो गया और अब वो परेशान है क्या करे। यहाँ तक कि दिन गुजरे और फिर 10वीं मुहर्रम जो आई तो उसने सितम ये किया कि अपने घर अपने दोस्तों की दावत कर और फिर ये कहे कि घर से गया कि फ़लाँ वक्त मेरे दोस्त आएंगे उनकी दावत का इंतज़ाम कर। और उसने कहा कि अगर इसमें कोताही होगी तो मैं तुझे ताज़िया न लाऊं। उस दौर का वाक़या है। चुनांचे लिखा है कि वो कह के गया वो बेचैन हो गई कि अल्लाह आज तो 10वीं मुहर्रम है, आज तो फातिमा का भरा घर उजड़ा है, घर में दावत कर रहा है। लेकिन मजबूर थी, क्या करती। तो लिखा है कि उसने बस इंतज़ाम शुरू करना ही चाहा कि एक मरतबा करीब से किसी घर से या हुसैन की आवाज़ आने लगी, मजलिस की आवाज़ आने लगी। तो उसने कहा आज तो आज शुरू कर दी थे मजलिस हो रही है। उसने कहा कि मैं जाके पहले मजलिस में शिरकत करूँगी और फिर जब पलट के आऊँगी तो दावत का इंतज़ाम करूँगी। वो ये कह के गई मजलिस में और दिल खोल के उसने मातम किया। और जब पलट के आई मजलिस के बाद जब पहुँच रही थी तो वक्त दावत का आ गया था। एक मतलब ख्याल आया कि अब पता नहीं शोहर मेरा अपने दोस्तों के साथ आ गया होगा और उसने कहा है ताज़िया ना लगाया। आपने कहा जो भी हो जाए मैं तो हुसैन की मजलिस में गई थी। वो ये कह के घर के पास पहुंची और दरवाजे के पास ठहरी और एक मरतबा के कानों में आवाज़ें आगे ख़त्म हो के चलने की घर में से। तो समझ गई कि शायद इसका शौहर अपने दोस्तों के साथ आ गया। कहा यही वो ताज़िया ने कहा जो भी हो जाए। उसके बाद या अली कह के दिल को संभाल के जैसे घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका शौहर नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, बल्कि कुछ नूरानी बीबियां नजर आ रही है। इसने देखा एक बीबी है जो आंगन में झाड़ू दे रही है। नजर उठाई तो देखा एक बीबी है जो मतबख में खाना तैयार कर रही है। वहां से नजर फेरी तो देखा कि दालान में फर्श कर रहे हैं कुछ बीबियां। उसने कहा अल्लाह ये कौन अनवारुल्लाह है जो मेरे घर में आए। वो बीबी जो आंगन में झाड़ू दे रही थी जाके उनके कदमों को थाम के कहने की बीबी आप कौन है जो मेरे घर में सफाई कर रही है, झाड़ू दे रही है। तो उस बीबी ने कहा कि अगर तुझे पूछना हम उस बीबी के साथ आए जब मतबख में खाना तैयार करें, उनसे जाके पूछ ले। जब वो वहाँ गए कहा बीबी आपको ने पहले तो उन्होंने कहा मुतमईन खाना तैयार हो गया दावत का। कहा बीबी आप कौन है? कहा उन बीबी के साथ आए जो दालान में बैठी हुई है। जब वहाँ पहुंची तो उसने देखा एक बीबी जिसकी कमर खमीदा है और उस बीबी के करीब एक 4 साल बच्ची बैठी हुई है। इसने कहा बीबी आप कौन हैं? कहा उससे पहले बीबी ने कहा कि मुतमईन रह जाके दावत का इंतजाम हो गया। कहा बीबी आप कौन हैं? तो कहा तू कहाँ गई थी? उसने कहा बीबी मैं हुसैन की मजलिस में गई थी। आप कौन है? तो आवाज है मोमिना मैं उसी बेकस हुसैन की माँ फातिमा हूँ। वो ज़ैनब है, वो मैं कुलसूम है, वो मैं लैला है, वो मैं रुबाब है और ये सकीना है। ये कैसे मुमकिन था कि तू मेरे हुसैन की मजलिस में जाए और तेरी पुष्प ताज़िया न
ظاہر ہے کہ مومناتی دل بھرا ہوا تھا. اس نے کہا بی بی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرا اتنا خیال کیا. لیکن وہ اس نے ایک سوال کیا, بس آپ سنیں مزید کو تمام کرو. اس نے کہا بی بی جب ایک کنیز پر ایک تازی آنے کا مسئلہ اٹھا تو گھر کو لا کے آپ نے بچا لیا. اے بی بی آپ اس وقت کہاں تھی جب یہی بی بی زینب کی مجھ پر تازی آنے برس رہے تھے, بی بی ام کلثوم پر تازی آنے برس رہے تھے. آواز مومنہ میں موجود تھی لیکن وہ صبر کی منزل تھی اور اب تم کو بچانا ہے. بزر باب ازا یہاں بھی مجلس ہو رہے, یقیناً کسی گوشے میں فاطمہ اپنے پہلو شکستہ کے ساتھ موجود ہوں گی, کسی گوشے میں زینب اپنی پشت فگار کے ساتھ بیٹھی ہوگی, کسی گوشے میں سکینہ اپنے مجروح رخساروں کے ساتھ آئی ہوگی. وہ یہی کو کربلا والا خدا حافظ. اے بی بی ہماری عزاداری قبول کر لو. اے بی بی ہم سب کو توفیق عطا کرو کہ اور سلیقت سے حسین کی مدد کریں. او حسین ربنا تقبل